الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آيات ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. صدق الله. بل إياه تدعون ويكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق الله. انما یستجیب الذین یسمعون. بے شک قبول تو وہ کرتے ہیں جو ایمان قبول تو وہ کرتے ہیں الذین وہ لوگ یسمعون جو سنتے ہیں. حقیقت کو قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. والموتى اور مردہ یبعثهم اللہ اٹھائے گا انہیں اللہ ثم الیہ یرجعون اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وقالوا اور انہوں نے کہا لولا نزل علیہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر آیا کوئی نشانی من ربی اس کے رب کی طرف سے. قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ قادر ہے علی ان ينزل آیا کہ وہ نازل کر دے آیا کوئی نشانی. ولکن مگر لیکن اکثرهم لا يعلمون ان میں سے اکثر لا يعلمون جانتے نہیں. وما من دابۃ فی الارض اور نہیں کوئی چلنے والا ہے کوئی جانور چلنے والا ہے زمین پر چلنے والا فی الارض زمین پہ ولا طائر یا اور کوئی پرندہ یطیر جناحیہ جو اڑتا ہو یا اپنے دو پروں سے الا مگر وہ بھی امت ہے یا تم ایک قسم ہے امثالکم تمہاری طرح کی. ما فرطنا وہ نہیں کوتاہی کی ہم نے فی الکتاب کتاب میں من شیء کچھ کسی بھی چیز میں کچھ بھی. ثم پھر الی ربہم یحشرون پھر اپنے رب کی طرف یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے. والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو صم بکم وہ گونگے ہیں یعنی سمن وہ بہرے ہیں اور بکم وہ گونگے ہیں فی الظلمات اور اندھیروں میں ہے. من یشاء اللہ اور جسے چاہتا ہے اللہ یضللہ
اسے وہ گمراہ کر دیتا ہے. من یشاء اور جسے وہ چاہتا ہے یجعلہ علی صراط مستقیم اسے وہ کر دیتا ہے سیدھے راستے پر. قل کہہ دیجئے آرائیتکم کہ دیکھا آپ نے ان اتاکم کہ اگر آ جائے ان پر تم پر عذاب اللہ کا عذاب او اتتکم الساعۃ یا آ جائے تم پر ساعت یعنی قیامت اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا تدعون تم کسی کو پکارو گے ان کن تم صادقین اگر تم ہو تم سچے بل ایاہ بلکہ اسی کو تدعونا صرف اسی کو تدعونا تم پکارو گے ویکشف بس وہ دور کر دے گا ما تدعون الیہ جس کے لیے تم اسے پکارتے ما جو تدعونا تم پکارتے الیہ جس کے لیے ان شاء اگر وہ چاہے گا وتنسونا اور تم بھول جاؤ گے ما تشرکون جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. تو جیسے ہم پڑھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو دلائل دے رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر نشانیوں کے بارے میں بار بار مطالبہ کیا کرتے تھے. بار بار ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نشانی کیوں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ان کو بتائے بلا انما یستجیب الذین یسمعون بے شک قبول تو حقیقت قبول تو وہی لوگ کریں گے یسمعون جو سنتے ہیں والموتى اور جو مردہ ہیں یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون پھر تو اللہ انہیں بس اٹھائے گا اور پھر اللہ کی طرف ہی لوٹا دی جائے گا. مطلب کہ سننے والوں سے یہ مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں جنہوں نے اپنے عقل کو اور اپنے فکر کو بالکل معطل نہیں کر دیا اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب نہیں اور ہٹ درمی اور جس ضد انہوں نے پکڑی نہ ہو پھر وہ لوگ ہیں جو سننے والے ہیں. تو ان کے مقابلے میں مردہ لوگ وہ اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں جن کے بالکل ہی لکیر کے فقیر بنے ہوئے اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں خواہ بات حق پہ کیوں نہ ہو. تو یہاں ان سے مراد ہے کہ یہاں اصل زندہ بتایا گیا ہے کہ زندہ جو لوگ ہیں وہ ہیں مسلمان. تو مسلمان ہے جس نے قبول کر لی آیات کو اللہ کی آیات کو ان کے مقابلے میں کافروں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مردہ مشتبہ نے مردوں کے مشابہ قرار دیا ہے جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب دیں گے نہیں لہٰذا ان سے کوئی ایمان کی طاقت کی نہیں جا سکتی. ایمان تو اصل میں وہی لوگ جائیں جو زندہ ہوں گے اور جو اللہ کے رسول کی بات سنیں گے ان سے عبرت حاصل کریں گے. کافروں کو زندگی ملی تو ہے لیکن ان کے دل بالکل عقائد ان کے وہ فاسد ہیں اور اخلاق ان کے گندے ہیں اس میں وہ بالکل مر چکے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ کافر چونکہ سنتے نہیں ہیں نہ وہ جواب دیتے ہیں تو اس لیے وہ مردہ ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا اور پھر ان کے سامنے وہ سارے پیش کیے جائیں گے. اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو ان کے اعمال کا بدلہ چکا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کریں گے آپ کی دعوت تو صرف وہی قبول کریں جو بات کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ دوسرا سورہ نول میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین بے شک تو مردوں کو تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتا ہے جو پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتهم اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے. ان تسمع الا تو سنائے گا انہیں من یؤمن بآیاتنا مگر انہیں کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فہم مسلمون اور وہ فرما بردار ہیں. یعنی آپ انہیں کو سنائیں گے جو اللہ جو آپ کی بات سنیں گے جو آپ کی بات غور سے سنیں گے وہی سن سکتے ہیں. باقی مردہ جو لوگ ہیں ان کو تو آپ سنا ہی نہیں سکتے. پھر انہوں نے ایک ہی بات انہوں نے جو بار بار وہ کرے وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربی کیوں نہیں نازل کی گئی اس کی طرف کوئی آیت. ان کی تان جا کے اور کوئی موقع اور کوئی بات کی دلیل ملتی نہیں پھر یہیں بھی ان کی تان ٹوٹتی تھی کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس کی طرف کوئی آ کر نشانی اس کے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل ان اللہ قادر اللہ تعالیٰ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اتارے ہر قسم کی نشانی اللہ دکھانے کے لیے پر تو قادر ہے مگر تم لوگ سمجھتے ہیں باقی اکثرهم لا يعلمون کہ تم سمجھتے نہیں ہو کیونکہ جب نشانی آ گئی تب نشانی آ گئی پھر مہلت دی نہیں جاتی. جب نشانی آ جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کچھ پہ جو نہیں مانتے تو پھر ان کو پھر عذاب ہی نازل ہوتا ہے. پھر قوم کہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو نشانی مانگے اور پھر اللہ تو اس کو کسی قوم کے سامنے ظاہر کر دے اور وہ اس پہ ایمان نہ لائے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جس ہم نے پہلے قوموں کے واقعات پڑھے. اس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ
کہتے ہیں کہ جی وما منعنا ان نرسل بآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا ہم نشانے دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ وآتینا داؤد الناقۃ مبصرہ، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی طور پر دی۔ فظلموا بها، پھر انہوں نے کیا کیا، ان پر ظلم کیا۔ وما نرسل بآیات الا تخفیفا، تغویفا، اور ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنے کو نہیں مانا، پھر ایسا ہی ہوا، تو انہوں نے اونٹنے کو قتل کر دیا، ان کو عذاب آیا، اور پھر ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی، پھر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ نشانی اگر آ گئی تو پھر تمہارے ساتھ حشر کیا ہونا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ ہر جاندار، جو بھی کوئی جاندار زمین میں چل رہا ہے یا کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، وہ بھی تمہاری کی طرح ہی، وہ بھی ان کی، اللہ تعالیٰ کا یہ وہی امتیں ہی ہیں، یعنی یہ بھی مخلوق ایک قسم کی تمہاری طرح ہے، ان کا بھی ایک سسٹم ہے، ان کا بھی ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کسی کو اپنے طریقے پرندے کس ایک قطار میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک نظام ہے۔ چونٹیوں کے لیے بتایا گیا کہ منظم طریقے سے چلتی ہیں، ان کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک ان کا بھی ایک سسٹم رکھا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کے حساب سے ان کو دی گئی ہے۔ جو ان کو طاقت کی ضرورت ہے، ان کو اڑنے کے لیے پر چاہیے، ان کو کھانے کا انتظام کیا ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اس کی کہاں وہ رہتا ہے، اس کو کیا کھلانا ہے، کیا اس کی ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ چیز اس کے لیے بھی رکھی گئی ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، کوئی کمی ہم نے نہیں رکھی اس کتاب میں، ہم نے کوئی کبھی رکھی نہیں ہے کہ جس چیز کی ان کی ضرورت اور کسی چیز کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی رکھی ہو، ایسا ہے نہیں۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حساب سے رکھ دیا گیا ہے۔ کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، جو کہ مخلوقات کے تمام احوال پر حاوی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے بیان میں کمی رکھی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلم خشک ہو چکا اور اس پر جو تم کرنے والے، یعنی ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز قیامت تک جو ہونا ہے وہ لکھ دیا ہے، اور قلم جو ہے وہ خشک ہو گئے۔ الکتاب سے مراد یا قرآن کریم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں دین کے متعلق تمام اصول، یعنی تمام بنیادی امور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیے ہیں، اور جن جزیات کو اللہ نے ذکر نہیں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور عمل سے وہ ہمارے سامنے فرما دیں۔ قول جو نہیں سمجھ میں، پھر آپ عمل سے بھی جو ساری ہمارے سامنے بیان کر دیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے پر ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر سارے کے سارے اسی کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی متنوع کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی جاندار یا پرندے کے حالات سے ناواقف نہیں ہے، اس کا نام اعمال محفوظ ہے، اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا۔ یعنی ہر ایک پرندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ تم کر رہے تمہارا پتہ نہیں اللہ کو کہ تم کیا کرتے رہے، اور پھر تم جو ایک اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جائے، اس دن کیا جواب ہوگا؟ اس دن تو کچھ بھی نہیں ملے گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسروں کے حقوق ادا کرائے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک بے سینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا، کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ بطور تمثیل بیان کی گئی، کیونکہ جانور پر تو کوئی مکلف نہیں ہے، ایک تمثیل ہے کہ جس پہ ظلم کیا ہے اس کو اتنا ظلم بھی کیا ہوگا تو پھر بھی اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، کہ پھر وہ جو لوگ جو ہیں وہ ہماری جو آیات کو جھٹلانے والے ہیں، ہمارا جھٹلا دیا، وہ پھر گونگے بہرے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، سنیں گے تو پھر وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ پھر وہ اللہ تبارک وہ پھر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جو اچھا شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے تو وہ ہدایت تو اس کے اللہ کے سارے ہدایت کے راستے اس میں محدود ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گونگا برشت گہرے اندھیرے میں ہو،
अंधेरे की वजह से ना कुछ देख सकता है और बहरा होने की वजह से ना ही कोई हिदायत की बात सुन सकता है, ना ही गूंगा होने की वजह से किसी से पूछ भी नहीं सकता है। ऐसा शख्स फिर क्या होगा, उसको गुमराही होगा, उसके अलावा क्या होना। ये है कि अगर शख्स अपना रवैया बदल ले और आयात पे, अल्लाह की आयत पे गौर करना शुरू करते तो फिर अल्लाह ताला उसे सीधी राह दिखाता है। वरना तो जैसे हमने पढ़ा ना सूरह बकरा, मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारा, उन्हीं की मिसाल उस शख्स की मिसाल की मंजिल के लिए खूब आग भड़काई, फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, और जब वो खूब रोशन हो गई, माहौल रोशन हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नूर ले गया। और को क्या छोड़ दिया, फी ज़ुलुमाति ला युबसिरून, तरकहुम फी ज़ुलुमाति ला युबसिरून, फिर उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया वो देखते नहीं। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटते। तो अल्लाह तआला की मिसाल दी कि जो लोग गौर ही नहीं करते तो फिर वो इसी तरह है कि जैसे बंदे गूंगे सारे इकट्ठे हो गए, तो उसका फिर उनकी इसी तरह की मिसाल दी गई है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वमन यशअल्लाहु युद्लिलहु, और जिसको अल्लाह ताला चाहे हिदायत देना तो फिर उसको जिसको गुमराह करना चाहे फिर अल्लाह ताला गुमराह कर देते हैं। गुमराह करने का ये फर्क नहीं, इसका मतलब कि तमाम अख्तियार अल्लाह ही के हाथ में है। जिसे चाहे जिसे गुमराह कर दे, और इसका ये मतलब पता ही नहीं है कि अल्लाह ऐसे ही फैसला हो जाता है। अदल इंसाफ के तकाज़ों के साथ मुताबिक फैसला होता है। गुमराह अल्लाह तबारक व तआला उसी को करता है जो खुद गुमराही में फंसा होता है, उससे निकलने की कोशिश भी नहीं करता और ना ही निकलने को पसंद करता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को उसी पे छोड़ देता है जिसमें वो जाना चाहते हैं। उसका फिर उसका अमाल का नतीजा होता है कि उस पर वो चलता ही रहता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन, जो कोई रसूल की मुखालफत करे उसके बाद कि उसके लिए हिदायत वाज़ेह हो चुकी और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और की पैरवी करे, गैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, तो फिर हम उसे उसी की तरफ फेर देंगे जिसकी तरफ वो फिरेगा, फिर हम जहन्नुम में झोंक देंगे। वसाअत मसीर, और वो पूरी पूरी लौटने की जगह है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाते हैं मा कान नफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़निल्लाह, किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि ईमान लाए मगर अल्लाह के इज़्न से, और गंदगी उनको लोगों पर डालता है जो नहीं समझते। यजअलु रिज्स अलल लज़ीना ला याक़िलून, फिर अल्लाह ताला फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग जो हमारे बारे में पूरी पूरी कोशिश की, हम जरूर उन्हें सीधा रास्ता दिखाएंगे। और बिलाशुबा इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और हम बिलाशुबा यकीनन नेकी करने वालों के साथ हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसी को जो चाहेगा उसको जरूर ब जरूर हिदायत भी देंगे, और जो नहीं चाहेगा वो फिर चाहे कितना भी कोशिश करता रहे, फिर अल्लाह तबारक व तआला कितना भी इल्म भी हासिल करे, इल्म भी हासिल करेगा तो उससे भटकता ही जाएगा। तो जो अगर कोई भी चीज़ वो पढ़ेगा, चाहे बॉटनी पढ़े, जूलॉजी पढ़े, अर्थात इंसान की सारी, तो सोचता है कि अल्लाह ताला ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, पौधों के बारे में पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो मुतालबा करेगा, और वो जो भी मुताला करेगा उससे वो वापस उससे फिर उसका दूर ही होता जाएगा। तो इंसान को सदाकत अल्लाह ताला की और नहीं करा फिर वो उससे दूर ही होता जाएगा, तो सही रास्ते पर नहीं पा सकेगा। तुम्हें यशअल्लाहु यजअलु अला सिरात, जिसके लिए हम चाहेंगे फिर उसे सीधे रास्ते पे डाल देंगे। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कुल अरायतुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहु औ अततकुम साअतु अगैरल्लाहि तदऊन इन कुंतुम सादिकीन। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला आप देखो कि इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, जब आता है उन पर कोई अल्लाह का अज़ाब, और ततकुम और से कोई मुश्किल घड़ी या तो मौत आ जाती है उसके सामने, तो क्या किसी अल्लाह को गैर अल्लाह को किसी को पुकारते हैं? इनको अगर उनसे पूछा कि तुम सच्चे हो, उनसे ये सवाल किया जा रहा है, उनसे सर्चिंग क्वेश्चन है, उनसे पूछो कि जी क्या कहते हैं। इन ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि चाहे कोई भी हो, इन आयतों अल्लाह ताला ने नबी से मुशरिकीन के तर्ज अमल के बारे में बताया है कि ये मांगते हैं आपसे निशानियां, बार बार इधर उधर से निशानियां मांग रहे होते हैं। लेकिन उनसे अगर पूछो कि कोई भी कैसा भी इंसान हो, क्या अगर आप देखें चाहे वो कितने बड़ा से बड़ा मुनकिर हो, जब कोई आफत आती है तो फिर वो अल्लाह के दामन को नजर आता है, उसके सिवा किसी को पुकारता नहीं, तो सारे वो सबको बुला देता है। वैसे वो पुकार रहा होता है दुनियावी जिंदगी में, वो हर किसी को पुकार, अल्लाह के सिवा हर किसी को पुकार, अल्लाह तबारक व तआला ने हर किसी के इंसान में फितरत पर रख दी है, तौहीद जो है वो इंसान की फितरत में रख दी है। अब वो अलग बात है कि माहौल के असर से, आबा व अजदाद की तकलीद से वो शिरक में गिरफ्तार हो जाता हो, या गैर अल्लाह को अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा समझता हो, नजर न्याज भी उनके नाम के निकालता हो, लेकिन जब आजमाइश से दो चार होता है वो फिर वो सबको भूल जाता है।
پھر فطرت اس پر غالب آئی جاتی ہے اور اسی ذات کو پکارتا ہے جسے پکارنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی طرز عمل کی توحید کی دلیل بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کا اگر اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو تم اللہ کے سب پکار، تم اللہ کو ٹال سکتا ہے تو بتاؤ اللہ کا عذاب آنے کی صورت میں یا قیامت آنے کی صورت میں کون ہے؟ تو غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، کبھی بھی نہیں پکارو گے، تم صرف اسی کو پکارو گے جو اس وقت تمہیں باقی سب مشکل کو تو بھول جاؤ گے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مثال قرآن مجید میں واضح طور پہ بتائی ہے۔ وَإِذَا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ زمر میں جس کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یقیناً اگر تم نے اس سے پوچھے کہ آسمانوں پر زمین کو کس نے پیدا کیا، اگر تم سے پوچھے کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، ضرور یہ کہیں گے اللہ نے۔ کہتے کیا تم نے دیکھا ان ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ مجھے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا اس نقصان کو ہٹانے والی ہیں، یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں؟ کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ یا سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب سس کا اللہ در فلا کاشف الا ہو، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یرید خیرن، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کر لے فلا راد فی فضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی دور کرنے والا نہیں، ہٹانے والا نہیں۔ یصیب به من یشاء من عبادہ، اپنے بندے میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ وهو الغفور الرحیم، اور وہی ہے بے حد بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ دَرَّ لَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچے تو اس کے ساتھ تم جنہیں پکارتے وہ گم ہو جاتے ہیں، الا یا مگر وہی، سوائے وہی۔ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب تمہیں خشک بچا دیتا ہے، خشک کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ تو جب وقت آتا ہے تو سارے سے سارا کتنا بھی بڑے سے بڑا مشرک ہو یا دہری اللہ کو نہ مانتا وہ بھی اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اور اس کی بڑی ایک بہت واضح مثال اللہ تبارک ہمارے تاریخ ملتی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ان کو اسی نشانے کو دیکھ کے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔ جب وہ مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ معظمہ جب فتح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو وہ بھاگ کے جدہ کی طرف چلے گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے حبشہ جانے کے لیے۔ راستے میں طوفان آ گیا، کشتی خطرے میں گر گئی، تو سب شروع میں تو سب نے دیوی دیوتاؤں کو پکارا جو بھی غیر اللہ کو پکارتے تھے، اور طوفان کی شدت بڑھی تو مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں۔ کہتا تھا اللہ نے کہا کہ اب یہ صرف ایک اللہ کو پکارو، وہی بچانے والا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی چاہے گا تو تم بچ سکتے ہو۔ اس وقت اکرامہ کی خیال آیا، اس کو ہوش آیا، اس کے دل نے آواز دی کہ یہ اللہ کے سوا اگر یہاں کوئی مددگار نہیں ہے تو کہیں اور کیوں ہو؟ اس نے کہا یہی تو بات ہے جو ایک اللہ کا بندہ ہمیں 20 برس سے سمجھا رہا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم خام سے لڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دل میں ڈال دی، اس کے سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں یہاں بچا سکتے تو اور کہیں بھی کوئی دوسرا کیسے بچائے گا، وہاں بھی وہی بچائے گا۔ اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ اللہ مجھے اس طوفان سے بچا لے گا تو میں پھر سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے حاضر ہو جاؤں گا، ان کے ہاتھ دے دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، پھر اپنا پورا کیا اور بعد میں آ کر ایمان بھی لے آئے اور بقیہ زندگی اسلام کی خدمت میں اسلام کے لیے جہاد کرتے گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں وہ جب ایک بات سے بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ توحید تو ہر انسان کی فطرت میں ہے، تو اس نے دیکھا کہ پکاری صرف اللہ کو ہے، بچانے والے ایک ذات اللہ کی ہے، باقی سارے گم ہو گئے، سب اللہ کو پکار رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو پکارا جائے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے سرفراز کر دیا۔ بل ایاہ تدعون واشما تدعون الیہ، بس اسی کو خالص اسی کو تدعون تو پکارتے ہو، یکشف، پھر وہ دور کر دیتا ما تدعون جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، انشاء اگر وہ چاہتا ہے، وتنسون ما تشركون، اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن کو اور اللہ کے سوا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو سب کو تم بھول جاتے ہو، ایک اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی کہ صرف اسی کو تم یاد رکھو کہ باقی سب کو بھول جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں توحید کے بارے میں سارا ہم نے پہلے پڑھا، سورہ مکہ کی جتنی بھی سورات ہیں، جن پر مکہ میں جو بھی قرآن نازل ہوا اس میں سارے دلائل کیونکہ مشرکوں کے دیے جا رہے ہیں، تو مشرکوں کے دلیل ان کو
عقائد کے بارے میں، مسئلہ عقائد کا ہی تھا یہاں پہ، تو توحید کے بارے میں ان کو سمجھایا جا رہا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہر طریقے سے ان کو دلائل سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ ان کے سمجھ میں بات آ جائے، مگر جس نے نہ سمجھ رہا اس کو نہ سمجھے، جن کو سمجھ میں آ گئی وہ پھر ایسے مسلمان ہوئے، ایسے ہوئے کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی سمجھ، ہماری بھی شرک سے، بدعات سے، اور یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا جاتا ہے، اپنے یہاں بھی بہت زیادہ بدعات ہیں آج کل، تو اس مہینے میں بہت زیادہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے، اس صحیح ایمان اور توحید نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی آج کے سبق کا کوئی سوال تو بتائیں۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، باقی کل۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔